جب کوئی جوان لڑکی شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال میں چلی جائے جہاں اس کا جوان دیور اور بوڑھا سسر رہتے ہوں تو ایسے میں اس لڑکی کو اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لڑکیاں یہ بات سمجھ نہیں پاتیں اور اپنے ہوس اور جذبات سے بے قابو ہو کر ایسا غلط کام کر جاتی ہیں کہ جس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی کہانی ہے جس میں میری جوان بھابھی نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایسا غلط کام کیا تھا جو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ سائمہ کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ مہینے بہت سکون سے گزرے تھے۔ کچھ مہینے گزرے تو ساس نند سب پوچھنے لگے، شادی کو 8 مہینے گزر چکے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوئی۔ سائمہ ان کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے لیکن سائمہ ماں نہیں بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اسے تانے دینے لگا۔ اس کی پھپھو بار بار کہتی تھی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ بانجھ پن کا تانا وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ سائمہ ہر رات ان کی باتیں سنتے ہوئے سو جاتی اور صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میں تھک چکی ہوں۔ ان سب کی باتیں سن سن کر میں تنگ آ چکی ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ سائمہ کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا۔ جب سائمہ اپنے شوہر سے کہتی کہ اپنا ٹیسٹ کروا لو تو وہ صاف انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر چکے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن سائمہ کھانا بنا رہی تھی، اس کا شوہر گھر واپس آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ بیٹا مسکرا کر بولا، اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر سائمہ کی طرف دیکھ کر بولی، اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ سائمہ کے شوہر نے سائمہ کی طرف دیکھ کر اسے 3 بار طلاق دے دی۔ پھر وہ دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش ہوئے۔ سائمہ کی دنیا اجڑ چکی تھی لیکن وہ اب ساری زندگی رونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی کہ یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی کہ اس کے دامن پر طلاق کا دبا لگ جائے گا؟ سائمہ کی ساس گالی دے کر کہنے لگی، منحوس اب ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ سائمہ نے بنا کچھ کہے اپنے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، کس سے شکایت کرتی جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے؟ وہ اپنے کمرے میں گئی، اپنا موبائل اٹھایا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان اٹھایا۔ اس کا شوہر کہا کرتا تھا کہ نئی موٹر سائیکل لینی ہے۔ سائمہ نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 جمع کیے تھے۔ یہ پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے جمع کیے تھے۔ وہ جاتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں پاگل ہوں، میں کسی کو دکھ نہیں دیتی، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ایسا تھا، تم دونوں خوش رہو۔ اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، تم کہا کرتے تھے کہ نئی موٹر سائیکل لینی ہے، میری طرف سے تم دونوں کو یہ شادی کا تحفہ ہے۔ شوہر سائمہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا،
سائمہ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ نہ جانے اتنا صبر کیسے آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سائمہ نے پھوپھو کے سامنے سر جھکایا، کہنے لگی پھوپھو جان، چلو مانا کہ میں منحوس ہوں، لیکن آپ میری پھوپھو ہیں، مجھے پیار تو دے دیں، مجھے الوداع کرتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیں۔ پھوپھو نے اس کی بات سن کر اپنا منہ موڑ لیا۔ سائمہ نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی، سوچنے لگی کہ یہ لوگ کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں۔ سائمہ نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھیں برباد زندگی، تڑپتا دل بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے۔ یہ کس سے کہتی، کس کو سناتی کہ اس پر کیا گزری تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھی اپنے والدین کے گھر آ چکی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے ملی۔ بھابھی، بھائی، والد سب گھر پر موجود تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلی آئی ہو، شوہر کہاں ہے؟ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ماں سے کہنے لگی، امی بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیں۔ ماں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بیٹی کو کھانا دیا۔ سائمہ کھانا کھا کر کہنے لگی، امی میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ ماں نے غصے سے پوچھا، بیٹی میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا، کیا تمہیں شوہر نے کچھ کہا ہے؟ لیکن سائمہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بس آپ سے ملنے آئی ہوں، اگر آپ کو برا لگا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، بیٹی تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں کچھ ہوا ہے۔ وہ ماں کے سینے لگی ہوئی مسکرانے لگی، اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے بانجھ پن کا طعنہ دے کر طلاق دے دی۔ ماں کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سائمہ بولی، بس امی مجھے طلاق ہو چکی ہے، اب پلیز کوئی تماشا نہ کرنا، کوئی بھی تماشا نہ کرنا، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مجھ پر ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر چکی ہے، اب پلیز اس سے نہ تو کوئی بات کرنا اور نہ کوئی جھگڑا کرنا۔ امی بس سب چھوڑ دیں، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ سائمہ کی ماں تڑپنے لگی، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ ہم اس کو گریبان سے پکڑیں گے، اس سے حق مہر کی بات کریں گے۔ سائمہ مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ چکا ہے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کیا کوئی فرق پڑے گا؟ چار لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، اور وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں ہوئی۔ ماں اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس آپ پلیز اس بات کو ختم کریں۔ اسے خیال آنے لگا کیسے شوہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیتی رہی، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک کاٹی، افلاس کے دن دیکھے، ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ میرا گھر آباد رہے، اور آخر کار کیا ہوا؟ صرف طلاق ہوئی۔ یہ سب کیا ہوا؟ باپ نے کہا میری بچی میری مرضی سے شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری کوئی قربانی نہیں دیکھی، نہ میرا رات رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو مجھے چھوڑ دیا۔
ہم بیٹیاں آخر کیا ہیں، کبھی جہیز کے نام پر ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے نام پر۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ ساری رات سوچ میں گزر گئی۔ آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو گیلا کر رہا تھا۔ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ مارے تو خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا۔ سائمہ کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ نہ کوئی خواہش باقی تھی، نہ کوئی چاہت تھی۔ یوں کہہ لے صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ اب کئی کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی تھی۔ اس کی یادداشت کمزور ہونے لگی۔ رات کو کیا کھایا تھا صبح بھول جاتی۔ بابی لوگ اتنے طعنے دیتے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش رہتی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے والد نے سوچا کہ ہماری زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے، بیٹی کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن بیٹی اب کی بار مر تو سکتی تھی، لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سب مرد ایسے ہی مطلبی ہوتے ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں۔ ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا۔ عمر کافی تھی، لیکن وہ بہت امیر تھا۔ پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ سائمہ نے انکار کر دیا۔ کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بوڑھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ والد نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا ہو۔ لیکن سائمہ انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے اس کی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بہت لڑائی ہوئی۔ جب رات کو سارے گھر والے سو چکے تو اس نے نیند کی گولیاں کھا لیں۔ پھر جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ جب اس کے والد نے آواز سنی تو وہ کمرے میں آئے۔ سائمہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جلدی سے اسے اسپتال لے کر چلے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا۔ اس کا علاج شروع ہوا۔ ماں سائمہ کے سر بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہی تھی، میری بچی خود کو کیوں اذیت دے رہی ہے؟ اسپتال میں ایک لڑکا تھا جو اسپتال میں کام کرتا تھا، جو مریضوں کو ڈرپ لگاتا تھا، وہ سائمہ کو ڈرپ لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے یاسر سے کہا کہ اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی، تم نے اسے ٹائم پر کھلانی ہے۔ ڈاکٹر سائمہ کی ماں سے کہنے لگا، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا، یہ لڑکا یہاں آپ کے پاس رہے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ والد اسپتال کے باہر بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں مگن تھے۔ ماں بھی پاس صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ سائمہ نے آواز دی کہ مجھے پانی دو۔ یاسر جلدی سے آیا، کہنے لگا آپ کو کیا چاہیے؟ سائمہ نے پانی مانگا۔ یاسر پانی لے کر آیا، خود اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ وہ سائمہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں نے آپ کے والد کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ اپنے والد کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے ایسی بات کروں، بس یہ بات میرے دل میں آئی تو میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ یاسر رات بھر سائمہ کے پاس بیٹھا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ یاسر نے دل میں ایک خواب سجا لیا، کتنی اچھی اور کتنی پیاری لڑکی ہے۔ اس کے والد کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو۔
صرف اس لیے کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ میرے نبی نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا، میں بھی اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ یاسر اپنے گھر گیا، اپنی والدہ سے بات کی، ماں ایک لڑکی ہے بہت اچھی اور بہت پیاری ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا وہ کون ہے؟ یاسر نے ماں سے کہا کہ ماں اس لڑکی کو ایک بار طلاق ہو چکی ہے۔ ماں نے غصے سے کہا بیٹا تم ہماری بےزتی کرواؤ گے کہ ایک طلاق والی لڑکی سے تم نے شادی کر لی ہے۔ یاسر مسکرا کر کہنے لگا بدنام ہو یا عزت، شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ جب یاسر کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا، سب کہنے لگے اس کے لیے طلاق والی لڑکی رہ گئی تھی۔ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا، لیکن یاسر ضد کر رہا تھا کہ وہ سائمہ سے نکاح کرے گا۔ دوسرے دن یاسر سائمہ کے گھر آیا رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ سلام دعا کے بعد بات شروع ہوئی۔ سائمہ کی ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی راضی نہیں ہوتی۔ یاسر پیار سے کہنے لگا آنٹی میں ایک بار آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سائمہ بہت غصے میں تھی، جب یاسر کو اپنے سامنے دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ یاسر نے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں؟ سائمہ آہستہ سے بولی کہ میں ٹھیک ہوں۔ یاسر کہنے لگا میں آپ کی ماں اور آپ کے والد سے آپ کو مانگنے آیا ہوں۔ سائمہ سخت لہجے میں بولی یاسر آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یاسر اس کی بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دیں۔ آخر کار سائمہ کو ہار ماننا پڑی۔ سب بہت خوش تھے۔ سائمہ یاسر کی ہمسفر بن چکی تھی۔ سب نے یاسر کو بہت برا بھلا کہا کہ اس نے طلاق والی لڑکی سے شادی کی۔ یاسر کے بھائیوں نے یاسر کو ایک الگ سے پرانا کمرہ دیا۔ اس کے بھائی اس سے بات نہیں کرتے تھے، وہ سب اس کی بیوی کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ یاسر سائمہ سے کہنے لگا میں امیر تو نہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ سائمہ محسوس کر رہی تھی کہ یاسر اچھا انسان ہے۔ یاسر ناشتے کے وقت سائمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرتا اور پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ یاسر کی سیلری بہت کم تھی، جس سے گزارا مشکل تھا، کچا سا مکان تھا۔ باقی سب بھائیوں نے اپنے پکے گھر بنا لیے تھے۔ ایک دن سائمہ یاسر سے کہنے لگی کہ میری دوست نے بتایا کہ اسکول ٹیچر کی ضرورت ہے، تم اپلائی کرو۔ یاسر نے سائمہ کا ہاتھ تھام کر کہا تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سائمہ نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ 2 سال کے بعد سائمہ اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی سیلری ہوئی، بچے ٹیوشن بھی پڑھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ میاں بیوی نے مل کر 2 منزلہ پکا گھر بنا لیا۔ یاسر نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا۔ زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ یاسر بہت خوش تھا۔ ایک دن یاسر کے میڈیکل سٹور پر ایک شخص آیا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یاسر نے اس کے سر پر مرہم پٹی کی، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر کہنے لگا ڈاکٹر میری بیوی بہت ظالم ہے، میرا گھر زمین سب جائیداد اپنے نام کروا لی اور اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ کا پہلا شوہر تھا۔ یاسر کا بھائی سامنے کھڑا تھا۔ یاسر اپنے بھائی کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی یہ دیکھیں یہ وہی ہے
جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر اپنے گھر سے نکال کر کچے مکان میں بھیجا تھا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے اور یہ غلط عورت ہے۔ بھائی میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ میری بیوی کا پہلا شوہر ہے۔ بھائی طلاق والی لڑکی میرے معاشرے میں کیوں اتنی بری ہے؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو لوگ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں بہت اچھی طرح اور بہت خوش زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔